نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب بچے؟ امید ہے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور سورہ حجرات شروع کرنے کے بعد بہت کچھ مزید سیکھ رہے ہوں گے اور اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لے کر آ رہے ہوں گے، اور یقیناً اپنے ساتھیوں کو بھی بتا رہے ہوں گے، اپنے گھر والوں کو بھی بتا رہے ہوں گے، اور قدم بہ قدم اس چیز کی پوری کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اچھا، سورۃ الحجرات میں ہم نے آیت نمبر 2 کر لی تھی، اور آج ہم آیت نمبر 3 کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی حرف غلط ادا نہ ہو، کوئی بھی حرکت یعنی زبر، زیر یا پیش غلط نہ ادا ہو، اور جو رولز اس آیت میں آ رہے ہیں ان کو فالو کریں، کیونکہ یہ تو کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ میں ہم کسی بھی قسم کی تبدیلی کو نہیں کر سکتے۔ پھر ہمیں یعنی جیسے ہر چیز کا ثواب ملتا ہے نا، جیسے قرآن پڑھنے میں ہر حرف پہ 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، اگر ہم درست طریقے سے نہیں ادا کریں گے تو پھر اس میں ہمیں گناہ بھی مل سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس میں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم۔ آئیے اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں، اس کے ترجمے کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اِنَّا بے شک، الذین وہ جو، یغضون پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند پاس، رسول اللہ رسول اللہ کے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو، امتحنا آزما لیے، اللہ نے، قلوبہم دل ان کے، للتقوی تقوی کے لیے، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، واجر اور اجر ہے، عظیم بہت بڑا۔ چلیں اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سے کیا بات کی ہے۔ ان الذین یغضون اصواتہم، جو لوگ رسول اللہ سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، آواز کو نیچا رکھتے ہیں، عند رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے، جو ہم پیچھے سے بات کو کرتے آ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے اور کون سے مینرزمز اختیار کرنا چاہیے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں
تو اپنی آواز کو نیچے رکھتے ہیں، اپنی آواز کو لوور رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں، بلند نہیں کرتے ہیں، تو اصل میں کیا ہے، یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے، ہر ایک شخص کے لیے آزمائش ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فزیکلی موجود تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور وہ ان کی مجالس میں بیٹھا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں جو بھی احادیث کی مجالس ہوتی ہیں، یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، یا احادیث سنائی جاتی ہیں، یا احادیث کی بات ہوتی ہے، یا سنتوں کی بات ہوتی ہے، تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے، ان کو امتحان میں ڈال رہا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے، ایک ٹرائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو آزماتا ہے، ان کے دلوں کو۔ کس چیز کو ٹیسٹ کرتا ہے؟ فزیکل ٹیسٹ نہیں ہے، یعنی جسمانی طور پہ نہیں ہے، بلکہ جسم کا ایک حصہ ہے دل۔ دلوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جج کر رہا ہوتا ہے، دلوں کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے، کیا دیکھنے کے لیے کہ ان کے دل میں کتنا تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے دل ایک ایسی جگہ ہے، دل ایک ایسا مقام ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں نا، دل میں کیا ہوتا ہے، ہمارے دل میں ہم کسی کے لیے اچھا بھی محسوس کرتے ہیں، کسی کے لیے برا بھی محسوس کرتے ہیں، دل ہی ہے وہ چیز جس میں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، غم محسوس کرتے ہیں، کسی کے لیے غصہ آتا ہے تو وہ دل میں آتا ہے، کسی کے لیے نفرت ہے تو وہ دل میں ہے، کسی کی محبت ہے تو وہ دل میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فزیکلی ناپ تو سکتے نہیں ہیں، اس کو ہاتھ لگا کے چھو کے دیکھ سکتے تو نہیں ہے، اس کو محسوس تو نہیں کر سکتے، نہ نظر آتی ہے نہ چھو سکتے ہیں۔ دلوں تک پہنچ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، یا جو شخص خود اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں کیا محسوس کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں تقویٰ موجود ہے یا نہیں، اور تقویٰ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا خوف محسوس ہونا کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، انسان برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے، دل میں اس چیز کا شدید احساس ہو جانا کہ یہ غلط ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو میں اس کو چھوڑ دوں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا، میں اکیلے میں ہوں، تنہائی میں ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو روک لوں گی تاکہ جو ہے میرا رب اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے، لیکن میرا اللہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ میں اس سے خوش ہوں، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دل سے اللہ کا احترام کرتے ہیں، یا اس کے رسول کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور ان کو وہی مقام اور مرتبہ دیتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہے، تو ان کے اس عمل سے ان کے دل کا تقویٰ ظاہر ہو جائے گا، دل کی بات سامنے آ جائے گی۔ یعنی رسول اللہ کے سامنے ظاہری طور پہ صرف بد تہذیبی نہیں کرنا، ظاہری طور پہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، صرف ظاہری طور پہ اونچا بول کے یہ شو نہیں کرنا کہ وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کا جہاں پہ بھی ذکر ہو، جہاں پہ بھی ان کی بات ہو رہی ہو، جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہو، وہاں پہ اپنے دل میں اس احترام کو محسوس کرنا، دل میں ان کا اسٹیٹس محسوس کرنا، ان کو رسپیکٹ دینا، یہ اصل مطلوب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مومن بندے سے چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو کر لیتے ہیں نا، اس کام کو کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنے بولنے کے سٹائل کو، جہاں پہ بھی حدیث بیان کی جا رہی ہے یا جہاں پہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس ہے، وہاں پہ پورا ادب اور احترام کا خیال رکھتے ہیں، انہی کے دل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ان کے لیے کیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، پھر ان کا ریوارڈ بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتے ہیں اور ٹرائل میں ڈالتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرا ٹیسٹ ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی ڈالتے ہیں، ٹرائل میں ڈالتے ہیں، اور جب اس میں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو انعامات بھی دیتے ہیں، اس کو بلیسنگز بھی دیتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور اجر عظیم، بہت بڑا ریوارڈ ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ریوارڈ ہے۔
تو یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی ٹرائل دیتا ہے، کوئی بھی امتحان دیتا ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے کیوں ہے، یا میں اتنا سخت امتحان نہیں کر سکتی۔ تو اس وقت ہمیں بس یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر صبر سے ہم اس وقت کو گزار لیں گے اور جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس ٹیسٹ اور ٹرائل کی، اس کو فلفل کر لیں گے، تو بے شک اللہ کی طرف سے پھر بہت بڑا اجر ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ضرور ملے گا۔ صحیح؟ تو ہمیں کس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارے اوپر کوئی ایسی آزمائش آئے تو ہم صبر کریں، اور ہم ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام رہے۔ اسی سے پتہ چلے گا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی موجود ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات پہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو پسند کر لے۔ اب یہ آپ نے سوچ کے بتانا ہے کہ آج کی آیت کے حوالے سے کہ آپ اس کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے۔ کیا آپ ایسے مجالس میں جاتے ہیں جہاں اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہیں، یا اگر آپ کی اسٹڈی روٹین ایسی ہے کہ آپ کے لیے جانا پاسبل نہیں ہے، یا آپ کے ایگزامز ہوتے رہتے ہیں، یا آپ کی بہت اسٹڈی اسٹف چل رہی ہیں اور آپ کے لیے جانا ممکن نہیں ہے، تو آپ نے کوئی ایسا آن لائن کورس جوائن کیا ہوا ہے کنٹینیوسلی ڈیلی بیسس پہ، جہاں پہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھ سکتے ہوں؟ یا پھر آپ اگر آپ کو کورس نہیں جوائن کر سکتے تو کیا آپ پرائیویٹلی کسی ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں، احادیث کا علم لے رہے ہیں؟ اگر وہ بھی پاسبل نہیں ہے تو کیا آپ اپنے گھر میں ارینج کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ونس ان اے ویک اور ٹوائس ان اے ویک ایسی کلاسز رکھی جائیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہو؟ کیونکہ دیکھیں، ایک آپ جب انڈیویجول کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو انڈیویجول رولس اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرنا ہے وہ تو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کلیکٹیولی بھی کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم گروپ فارم میں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہم بہت سی ان چیزوں کو اپلائی کر سکتے ہیں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر ہم خود سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ہم دوسروں کو سکھا بھی رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آج ہم نے اس آیت کو پڑھا کہ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کا جو ہے مرتبہ و مقام ہے کہ ہمیں دل میں بھی ان کا احترام محسوس کرنا چاہیے اور فزیکلی بھی اس کو شو کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم کیسے شو کریں گے؟ جب ہم کسی مجلس میں اٹھے بیٹھیں گے، جب ہم ایسے لوگوں میں آئے جائیں گے، جب ہم اس طرح کے لوگوں سے ملیں گے، تو ہی پاسبل ہوگا نا کہ ہم اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ملنا چھوڑ دیں گے، ہم ایک بس کونے میں بالفرض بیٹھ جائیں گے، یا بس ہم اپنی اسٹڈیز میں اتنے مگن ہو جائیں گے کہ ہمیں اس طرف دھیان نہیں رہے گا، تو پھر ہم اس آیت کو اپنی عملی زندگی میں کیسے لے کر آئیں گے؟ کیونکہ اسلام میں ہمارے کچھ قوانین تو ایسے ہیں جو انفرادی طور پہ ہمیں پورے کرنے ہیں نا، جیسے نماز ہے، یہ آپ کی انڈیویجول عبادت ہے، تو انڈیویجولی آپ نے اس کو کر لیا، لیکن کچھ کلیکٹیو عبادات ہیں جس میں ہم سب مل جل کے عبادت کرتے ہیں اور اس کے ثمرات دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم گروپ میں رہ کے کوئی چیز کو سیکھتے ہیں، وہ ہم انڈیویجولی نہیں سیکھ سکتے۔ فار ایگزامپل آپ لوگ اسکول جاتے ہیں یا کالجز جاتے ہیں یا یونیورسٹیز جا رہے ہوں گے، تو کتابیں تو موجود ہیں، بک شیلفس پہ موجود ہیں، بک سٹورز میں موجود ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چلو مجھے کیا ضرورت ہے اسکول یونیورسٹی جانے کی، میں گھر میں ہی کتابوں سے پڑھ لوں گی۔ تو جو چیز ہم گھر میں رہ کے پڑھیں گے اور جو چیز ہم اسکول میں یا انسٹیٹیوٹ میں جا کے پڑھیں گے، ان دونوں میں فرق ہوگا نا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا۔ ہم انسٹیٹیوٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، آپ اپنے ٹیچرس کے ساتھ سیکھتے ہیں، اپنے فرینڈس کلاس فیلوز کے ساتھ سیکھتے ہیں، آپ پورے انوائرمنٹ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا وہاں کا ڈسپلن ہی اور ہوتا ہے، وہ ڈسپلن آپ گھر میں رہ کے نہیں سیکھ سکتے۔ تو اسی لیے یہاں پہ مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ دین حاصل کرنے کے لیے مجلس کی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، گیدرنگ کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ جو چیز ہم گیدرنگ میں سیکھ سکتے ہیں وہ ہم انڈیویجولی نہیں سیکھ سکتے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تھرو آؤٹ جو ہماری روٹین ہے ڈیلی بیسس پہ، اس میں کتنا پورشن ہم رکھتے ہیں کہ جو ہم اس میں دین سیکھتے ہوں۔ کوئی ہم نے دن کا کوئی حصہ مقرر کر کے رکھا ہو، یا ہم ہفتے میں 2 دن یا 3 دن کسی ایسی جگہ جاتے ہوں، یا ہمارے گھر میں ایسی کوئی مجلس منعقد ہوتی ہو تاکہ ہم دین سیکھیں اور ان سارے آداب کو سیکھیں اور ان پہ عمل کریں، اور ان کو
کو عمل کرنے کے بعد اس کی جو برکات ہیں ان کو محسوس کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے عمل میں لے کر آئیں گے، اور جب ہم عمل میں لے کر آئیں گے تو جب ہم کسی کو بتائیں گے تو ہمیں بہت اور زیادہ اچھا محسوس ہوگا، اور ہمیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے کی وجہ سے ان چیزوں کو سکھائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔